تو آپ نے فرمایا کہ من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاعنی، یعنی میں نے جن لوگوں کو ذمہ داری کے منصب پر فائز کیا ہے اس کی اگر تم اطاعت کرتے ہو، تم ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو، جو وہ احکام دیتے ہیں، جو قوانین نافذ کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہو، تو یہ سمجھو کہ تم میری اطاعت کر رہے ہو، کیونکہ وہ میرے مقرر کردہ ہیں، اور اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرتے ہو۔ سوال کیوں رسول اللہ کی مقرر کرتا ہے؟ مشورے کی بات کہاں چلی گئی؟ رسول اللہ کیوں مقرر کریں؟ کیوں لوگوں سے مشورے کا حق چھین لیا ہے؟ جب قرآن کا فیصلہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو رسول اللہ کیوں مقرر کریں؟ مشورہ کریں نا، رسول اللہ کہیں، لوگوں کو کہیں، مثلا یمن والوں کو پیغام بھیج دیں کہ سر اپنی طرف سے ایک حاکم کو معین کر کے بھیج دیں میری طرف، ٹھیک ہے؟ چونکہ قرآن کا اصول ہے نا، خود رسول اس کے اوپر عمل نہ کریں، کیسا پھر قرآن کا اصول ہے؟ اگر آپ کے ہاں قرآن کا اصول ہے تو رسول اللہ خود عمل کرتے ہیں اس کے اوپر۔ تو اس طرح گویا آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو نظم اجتماعی ہے، اس میں جب تک یہ احساس نہ ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے تحت اس کی پیروی کر رہے ہیں، اسی کو ایک جامع تعبیر پھر آپ نے دی کہ التزام جماعت ہونا چاہیے، یعنی مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے کر کے بھیجا ہوا ہے، وہ ایک ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے گئے ہیں، اس ذمہ داری کے تحت ان کو بعض فیصلے کرنے ہیں۔ اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا فیصلہ مالی معاملات میں ہوتا ہے۔ مالی معاملات کے فیصلوں میں ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام تراشی سے باز نہیں جاتے تھے۔ منہم من یلمزک فی الصدقات، قرآن مجید میں ہے نا، یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگ بحثیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ بعض اوقات یہ بات کیا گزرتے تھے، ناشائستگی کے انداز میں کیا گزرتے تھے، یہ تو کوئی بے انصافی ہو گئی ہے، معلوم ہوتا ہے کچھ اقربا پروری ہو رہی ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، صحابہ آ کے رسول اللہ پہ کیا کہیں اعتراض کر رہے ہیں کہ نا انصافی کر رہے ہیں، اقربا پروری کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں بالکل، یہ بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں، یعنی بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو حق دے رہے ہیں کہ یہ آگے کیا کہیں، یہ حاکم بنائیں مشورے کے ذریعے سے، خاک حاکم جو رسول پہ آ کے اعتراض کریں یہ آپ اقربا پروری کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان صاحب نے رسول اللہ کو کہا تم نے آل ابی طالب کو بہت کچھ دے رہے ہیں، یا آل عبد المطلب کو دے رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں دے رہے، تو کیا آپ ان کو حق دیں گے کہ یہ پھر آ کے حاکم بنائیں؟ تو یہ حاکم اسی کو بنائیں گے جو ان کے جیب بھر دیں۔ جب یہ اپنے جیب کے لیے رسول پہ اعتراض کر سکتے ہیں تو حاکم بنانے میں یہ کون سا اخلاص سے کام لیں گے؟ کبھی نہیں لیں گے۔ معلوم ہے کہ ایک بڑا واقعہ ہو گیا تھا، اس میں انصار کو بھی گلہ ہوا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تقریر کر کے ان کا گلہ دور کرنا پڑا۔ تو اس موقع پر بھی سیدنا علی نے جو خمس کا روپیہ کہیے، مال کہیے، یا جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، اس میں غلام بھی ہوتے تھے، لونڈیاں بھی ہوتی تھیں اس زمانے میں۔ اسی طرح اموال کی چیزیں جیسے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، اسی طرح سے بھیڑ بکریاں ہیں، یہ بھی ہوتی تھیں۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزوں میں وہ 5واں حصہ نکال لیا جاتا تھا۔ یہ معلوم ہے کہ اس میں جو قانون بیان ہوا ہے وہ یہ کہ عام طور پر تو مال غنیمت ملتا تھا، اس میں 5واں حصہ نکال کے باقی تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اور اموال فے کے بارے میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان میں چونکہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے کوئی خدمت انجام نہیں دی تو وہ سارا کا سارا قومی املاک کی حیثیت سے رہے گا، اور اس کے بارے میں جو مصارف ہوں گے وہ بھی سورہ حشر میں بیان ہو گئے ہیں۔ تو اس موقع پر انہوں نے نکال لیا، وہ نکال لینے کے بعد وہ لا رہے ہیں، اس میں ان کا اپنا حصہ بھی وہ بیان ہوا ہے، یعنی رسول اللہ کا بھی ہے، اس میں اسی طرح آپ کے اقربا کا حصہ بھی ہے، اور جو حضور کو کوئی باقی چیزوں پہ خرچ کرنا ہو اس کے بارے میں بھی ہدایات دے دی گئی ہیں، وہ سورہ انفال میں بیان ہوئی ہیں۔ کسی لونڈی کے بارے میں اس طرح کی نزاع پیدا ہو گئی، نزاع پیدا ہو جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات نزاع نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، بغض میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ صحابی نے بتایا مجھے، تو صحابی نے خود بتایا بھی ہے کہ یہ صورتحال ہے، یہ ایک بڑی ہی ناخوشگوار صورتحال ہے، نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ ایسے معاملات پہ نصیحت بھی کرنی چاہیے۔ حضور نے اس پس منظر میں ان کو نصیحت کی ہے، اور نصیحت کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ یہ معاملہ کسی بدنیتی سے نہیں ہوا، نہ سیدنا علی کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی بے انصافی کریں گے یا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے، اور نہ کسی مومن کے یہ شان ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح بغض رکھے۔ بھائیوں کے ساتھ کیا، کسی صحابی کے ساتھ رکھے، صحابی کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق رکھنے والے کسی مقرر والے کے ساتھ، یا کسی آپ کے مقرر کردہ امیر کے ساتھ رکھے، تو آپ نے بہت سخت تنبیہ فرمائی، بالکل پر محل ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب تم اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ میرے مقرر کردہ عمراء کی کیا حیثیت ہوتی ہے، تو علی کو میں نے مقرر کیا تھا، اس وجہ سے جو لوگ مجھے اپنا سردار سمجھتے ہیں علی کو بھی انہیں اپنا سردار سمجھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بھی حسن الیاس صاحب کی طرح کہتا ہوں سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے من کنت مولاہ فعلی مولا کا معنی کیا سردار کا معنی کیا، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پہ پس منظر بیان کیا ہے، وہ پس منظر جو انہوں نے جو پورا بیان کیا نا، پورا جو بیان کیا ہے اس کا غدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی روایت میں بھی میں تواتر کا ادعا نہیں کرتا کہ مجھے متواتر احادیث لے کے آئیں، کوئی ایک صحیح سند روایت لے کے آئیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ صحابہ نے اعتراض کیا مولا علی کی عدالت پر، اور غدیر میں اعتراض ہوا، غدیر میں پھر ان صحابہ کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ نے خطبہ دیا، کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ یہ بالکل دو الگ الگ واقعات ہیں۔
دیکھیں دو بالکل الگ الگ واقعات ہیں. یہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت مولا علی یمن گئے ہیں، چونکہ مولا علی 2 دفعہ یمن گئے ہیں، ایک یہیں پہ اس موقع پہ کہ جب واپسی پہ حج پہ آئے اور پھر غدیر سے اور پھر مدینہ آئے، اور ایک پہلے گئے ہیں کوئی 8 ہجری میں گئے ہیں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے، لہٰذا یہ بالکل الگ واقعات ہیں اور اس کے اوپر بہت سارے قرائن، بہت سارے دلائل موجود ہیں. آپ دیکھیں گے جتنی بھی روایات جس میں غدیر خم کا لفظ ہے کہ قام خطیبا بغدیر بخم یا بغدیر خم، یا ایک ایسے مکان جن کو غدیر خم کہا جاتا تھا، وہاں پہ کہیں پر بھی اشارتاً بھی ذکر نہیں ہے کہ صحابہ نے اعتراض کیا ہے، کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اور جتنی بھی روایات ہیں کہ جو رسول اللہ نے غدیر میں بیان کی، غدیر میں بیان کرنے والی حدیث کے بارے میں روایات ہیں، وہاں پہ رسول اللہ نے تمام صحابہ کو مخاطب کیا ہے، تمام صحابہ کو. جبکہ یہ روایات کہ جہاں پہ مولا علی کی شکایت کچھ لوگ لے کے آتے ہیں اور بوجھ رکھنے والے افراد ہیں، وہ جب شکایت لے کے آتے ہیں، یہاں صرف ایک ہی فرد ہیں جن کو رسول اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں یا بریدہ، اے بریدہ، نہ کہ تمام صحابہ. نمبر 2، دوسری بات کہ یہاں پہ وہ کانٹیکسٹ موجود ہے کہ جو اسی روایت میں کہ جو علامہ صاحب نے بھی بیان کی، غامدی صاحب نے جو بیان کی ہے، جبکہ وہ غدیر میں موجود نہیں ہے. یہاں شکایت موجود ہے، شکایت کے ساتھ ساتھ پھر رسول اللہ نے کہا اے بریدہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ، یا من کنت مولاہ فعلی مولا، لیکن بریدہ کو مخاطب ہے. یہاں پہ نہیں، یہاں پہ تمام صحابہ کو مخاطب کر کے رسول اللہ نے کہا ہے من کنت مولاہ فعلی مولا. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو بریدہ والی روایات ہیں، جو شکایت والی روایات ہیں، ان روایات میں رسول اللہ نے قرآن کی آیت کوٹ نہیں کی ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، جبکہ وہ حدیث غدیر جو غدیر میں بیان کی ہے رسول اللہ نے، وہ حدیث وہاں پہ رسول اللہ نے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم یہ آیت بیان کی ہے. اچھا یہاں پہ جو روایات ہیں ان میں حدیث ثقلین ذکر نہیں ہے، لیکن غدیر کی روایات میں حدیث ثقلین ذکر ہے. یہاں پہ ایک بندہ مخاطب ہے، وہاں تمام صحابہ مخاطب ہیں. یہاں صحابہ سے کوئی اقرار نہیں لیا گیا ہے، وہاں صحابہ سے اقرار لیا گیا ہے. الست اولی بکم من انفسکم قالوا بلا، کیا میں تمہارے انفس سے زیادہ تم پر حقدار نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، ہاں بالکل آپ ہیں. جیسے ہی کہا بلا، ہاں رسول اللہ آپ حقدار ہیں، فوراً رسول اللہ نے کہا فمن کنت مولاہ فعلی مولا. تو بس پھر جس کا میں مولا ہوں، میں اولا ہوں اس کے انفس پر، میں سردار ہوں ان کا، علی بھی ان کا سردار ہے. غامدی صاحب نے جو معنی کیا ہے کہ جس کا میں سردار ہوں اس کا علی سردار ہے، معنی ٹھیک ہے، لیکن جو پس منظر بیان کیا ہے اور جس کے اوپر تکیہ لگا کر تمام کے تمام اہل سنت حدیث غدیر کے درست معنی سے جان چھڑاتے ہیں، وہ پس منظر ہی غدیر کا نہیں ہے. یہ بالکل الگ الگ واقعات ہیں. جیسا کہ ایک حدیث رسول اللہ نے بہت ساری جگہوں پہ بیان کی ہے، آپ کو کئی سارے ایسے مقامات ملیں گے جہاں ایک ہی حدیث رسول اللہ نے تکرار کے ساتھ بیان کی ہے. یہاں پہ بھی حدیث غدیر بھی کچھ لوگوں کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے بیان کی گئی ہیں، اور کہیں پہ کہا ہے کہ تمام صحابہ کو مخاطب کر کے، تمام صحابہ کو جمع کر کے بیان کی گئی ہے. تو زمین و آسمان فرق ہے. اس کو آپ کیسے ملا سکتے ہیں؟ یعنی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آپ کیسے اس کو ملا رہے ہیں. یہ تو بالکل الگ الگ احادیث ہیں. اور خود پھر اہل سنت کے اپنے جو علماء ہیں انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے 2 دفعہ گئے ہیں کہاں پہ؟ یمن کی طرف. یعنی کوئی میں ابھی آپ کے سامنے بھی لے کے آتا ہوں کہ یہ یمن کے بارے میں. اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک روایت تو یہ بھی موجود ہے کہ جہاں پہ شکایت کرنے والے کہتے ہیں وہ دخلت المسجد. مثلا آپ دیکھیں یہ ہے المعجم الاوسط. المعجم الاوسط کہاں پہ ہے؟ حافظ طبرانی کی یہ کتاب ہے. یہ یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ جلد 6 پہ صفحہ نمبر یہ 162 پہ آپ دیکھیں. یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ بریدہ کہتے ہیں کہ میں مدینے آیا، فقدمت المدینہ، میں مدینے آیا. پھر میں نے جا کے رسول اللہ سے کہا ہے کہ یا رسول اللہ
حضرت علی کی کیا کیا ہے؟ وہ شکایت لگائی ہے، ینتقصون علی من ینتقص علی فقد انتقصنی ومن فارق علی فقد فارقنی ان علی منی وانا منہ۔ یہاں پہ باقاعدہ موجود ہے کہ بھائی ہم مدینہ گئے، فقدمت المدینہ، ہم مدینہ میں گئے ہیں، اور روایات بالکل واضح ہیں، یہ روایت بالکل واضح ہے۔ اچھا، اسی طرح میں مزید اور بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ بھی یہ بات بالکل موجود ہے کہ خود علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ 2 دفعہ امیر المومنین گئے ہیں کہاں پہ؟ یمن کی طرف۔ یہ السیر نبویہ، یہ دہلان صاحب کی کتاب ہے، یہاں پہ حلب سوریہ سے چپی ہیں، یہاں پہ جزء ثانی پہ صفحہ نمبر 381 پہ دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی یمن کی طرف گئے اور یہ رمضان سنہ 10ویں ہجری کو ہمدان نے یہاں پہ اسلام قبول کیا تھا، ایک ہی دن میں تمام کے تمام ہمدان نے یہ رسول اللہ کو خبر مولا علی نے دی، رسول اللہ نے سجدہ کیا اور کہا سلام ہو ہمدان پر اور جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ولیکن قولہ فی التاریخ سنہ 10 وہم، کہتے ہیں یہ بات سنہ 10 کی بات غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ یہ 10 ہجری کی بات نہیں ہے، لأن بعث علی الی ہمدان لم یکن سنہ 10، چونکہ مولا علی کو ہمدان کی طرف، قبیلہ ہمدان کی طرف یمن میں وہ 10 ہجری کو نہیں بھیجا گیا مولا علی کو، انما کان سنہ 10 بعثہ الی بنی مضحج یا مضحج، بلکہ یہ ایک اور قبیلے کی طرف مولا علی کو بھیجا گیا ہے۔ ہمدان کی طرف جو مولا علی کو فتح مکہ کے بعد 8ویں ہجری کو بھیجا گیا ہے۔ تو یہ جو 8ویں ہجری کو بھیجا ہے ہمدان کی طرف، وہاں کی شکایت مولا علی کے رسول اللہ کے پاس آئی ہے، تو رسول اللہ نے کہا ہے من ینتقص علی فقد انتقصنی علی منی وانا منہ، یا بریدہ، اے بریدہ، من کنت ولیہ فعلی ولیہ۔ لیکن جو 10ویں ہجری کی بات ہے وہ پھر آ کے غدیر کی بات ہے، وہاں پہ کوئی شکایت موجود نہیں ہے، وہ رسول اللہ نے آ کے بیان کیا ہے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے۔ میں پھر آخر میں ان سوالات کو دہراتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مجھے اہل سنت جواب دیں۔ ان سوالات کو میں دہراتا ہوں کہ جو آج غامدی صاحب نے اس کلپ میں بیان کیے ہیں۔ غامدی صاحب نے کہا کہ یہ ایک پس منظر موجود ہے، اور پس منظر بھی غامدی صاحب نے بیان کیا ہے۔ میں اہل سنت کو، تمام اہل سنت کو، بالخصوص جو غامدی صاحب کے فالوورز ہیں، خود غامدی صاحب ہیں، دیگر ان کے افراد ہیں، میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں، اور بالکل ادب کے دائرے میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، کبھی بھی کوئی توہین کے غرض سے نہیں پوچھ رہا، صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے کوئی ایک حدیث، کوئی ایک صحیح حدیث ہمارے سامنے پیش کریں جس میں شکایت کی بات بھی ہو اور غدیر کے لفظ بھی، یعنی غدیر کے مکان کی بات بھی ہو، کہ بھائی شکایت ہوئی غدیر میں، تو غدیر میں رسول اللہ نے اٹھ کے یہ فرمایا کہ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، تب آپ کی بات درست ہے۔ ورنہ یہ پس منظر بیان کرنا جبکہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، الگ الگ احادیث ہیں، خطاب الگ الگ ہیں، ایک جگہ پہ حدیث ثقلین بیان کی جا رہی ہیں، لوگوں سے اقرار لیا جاتا ہے، تمام لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، ایک جگہ پہ ایک شکایت آ کر اس آدمی کو مخاطب کر کے رسول کہہ رہے ہیں کہ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، ان دو کو کیوں میکس کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے اگر یہ پس منظر بیان نہ کریں کہ جو ہے ہی نہیں غدیر کا، تو پھر اہل سنت مجبور ہیں کہ وہ مولا کا معنی کیا لے لیں؟ وہی سردار لے لیں کہ جو غامدی صاحب نے لیا ہے۔ جو غامدی صاحب نے سردار کا معنی لیا، پھر اہل سنت مجبور ہیں، لیکن اب نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ چونکہ انہوں نے بچانا ہے خلفاء کو، انہوں نے بچانا ہے اپنے صحابہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔